السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے، اور جمعہ الکریم، جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ بہر کیف دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے۔ اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، خاص کر ان پاکھنڈیوں کی نجیز حرکتوں سے، ان آتنکیوں کے آتنک سے، ان لٹیروں کی لوٹ سے محفوظ رکھے آپ لوگوں کو۔ بہرکیف اب جس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں GCC دبئی کے اندر، حالانکہ 16 تاریخ کا وہ حادثہ ہے، وہ ایک طوفانی رات ہے۔ اب ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ اللہ کی رحمت ہے وہ، کیونکہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ کے لیے کہہ رہا ہوں میں، آپ لوگ کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن وہاں پہ رہنے والوں کے ساتھ تو انصاف ہونا چاہیے، تو ان کے حق میں ہم کو دعا کرنا ضروری ہے۔ چاہے اس کا امیر، اس کا کچھ بھی خبیث نجیز حرکتیں کرا، وہ ایک چیز کے لیے جو اس نے راضی ہو کر وہاں پہ جا کے جس طریقے سے وہ کرے تھے، اس کا میں نام تو نہیں لینا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی برستی ہے، اس لیے کان کھل کے سن لو رے درندو۔ جتنی نجیز حرکت تم اسلام کو لے کے یا مسلمانوں کو لے کے کرو گے تو تمہارا یہی انجام ہوگا۔ اب دیکھو، کہنے کو تو یہ مسلمان ہے نام کا، عرب ہے نام کا، لیکن اس نے کیا حرکت کر دی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اور یہاں تک کہ اس نے فلسطین کے خلاف جاتے ہوئے اسرائیل کی بھی سپورٹ کی۔ اسرائیل کو مار رہے، ایران نے جس طریقے سے مارا، جو حملہ کیا، اس کی اس نے نندا کی، اس نے مذمت کی، اور اس کے بعد اس کا کیا حال کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک میں وہاں کا قصہ بتاؤں جو میں نے وہ ایک ویڈیو میں دیکھا ہے، میں نے جو لنک بھیجی گئی ہے میرے کو، 20 کروڑ کی گاڑی ہے، مطلق الغضب، جو بہت بڑا آفیسر ہے وہاں کا، سمجھے، فرینس خاندان سے ہے وہ، تعلق پرس بھانجا ہے وہ شیخ عبدالغنی کا۔ تو اس نے 20 کروڑ کی گاڑی پانی میں ڈوب چکی ہے، اوپر بیٹھ کے کیلا کھا رہا۔ اب لگاؤ اندازہ کہ اللہ کا قہر کیسا نازل ہوا ان پہ۔ کئی جو پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں ایک مال بہت ٹاپ تھا، پوری دنیا میں جو ہے سو اس کی مثال دیا کرتے تھے، آج وہاں پہ اتنے چھید کر دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اتنے پکے ہو گئے ہوئے ادھر سے کہ پورے پانی سے پورا فرسٹ فلور سیکنڈ فلور بالکل تباہ ہو گیا، جبکہ وہاں پہ وہ مال میں صرف برانڈ چیزیں ملتے تھے بھائی، صرف برانڈ چیزیں تھے جو کہ اب بالکل ختم ہو چکے ہیں، ایک برباد ہو چکا ہے۔ جھاڑے درختیں تو ایسا گر رہے ہیں کہ کاغذ اڑتا ہے نا، پیپر اڑتا ہے نا، ہوا بہت آتی ہے تو اس طریقے سے درختیں اور گاڑیاں اڑ رہے ہیں۔ ابھی بھی آنکھ کھول لو، ابھی بھی اللہ سے توبہ کرو اپنے گناہ کی، جو گناہ تم نے ماضی میں کیا ہے، گناہ کی توبہ کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگو، کیونکہ وہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، برابر تم پہ کرم فرمائیں گے اور تمہاری غلطی کو معاف کریں گے۔ ارے پاکھنڈیوں، تم نے سمجھا کیا تھا کہ تمہارا راج ہے، تم جیسا چاہے، کس کو خوش کرنا چاہے؟ تم پہلی بات تو یہ بتاؤ میرے کو، کس کو خوش کرنا چاہے؟ کیا اتنے جانے یہاں پہ جا رہے تھے، تم کو اس کی وہ نہیں تھی؟ یہ تمہارے بھائی نہیں ہے، تمہاری مائیں نہیں ہے، تمہاری بہنیں نہیں ہیں؟ ارے انسانیت کو جگاؤ، اپنے پاس تھوڑا سا اپنے ضمیر کو جگاؤ، نہ گندگی نہ سن کر برداشت کرو، نہ گندگی ہونے مت دو۔ اور تم نے معصوم جانوں کے اوپر جو جس طریقے سے تم نے بیان بازی کی اور جو تائید کی، اس کی سپورٹ کی اسرائیل کی، اب کیا ہو گیا تم کو؟ وہ ایک چیز، اور دوسری چیز جو تم نے خود تمہارے پاس بنوائی، سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ آج دیکھیے کیا حالات ہو چکے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے،
کھانے کے لیے کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے بولوں گا میں، کیونکہ ایسے کئی ولے جو 15-20 کروڑ جو انڈیا کے ہوتے ہیں اس لاگت کے بنے ہوئے پورے ڈھائی چکی ہے، ان کے فرنش یعنی ان کے فرنیچرز وغیرہ صوفے تو ایسا اڑ رہے ہیں، کوئی کام میں بتا رہا ہوں، ایک طوفانی ہوا چلی تو جو کاغذ کے پیپر جو اڑتی ہے نا ویسا اڑ رہے ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ اللہ کی مار ہے، اللہ کی مار ہے۔ لیکن تم لوگ کو عقل ابھی بھی نہیں آئے گی جب تک تم پوری طریقے سے نست نابود نہیں ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان وطنیوں کی امارات کی حفاظت فرمائے، کیونکہ کرتے کون ہے اور بھرنا کس کو پڑتا ہے۔ اب یہ چیزوں کے ذمہ دار تم ہیں، لیکن بھرنا تمہاری عوام کو پڑ رہا ہے، تمہارے معطلین کو پڑ رہا ہے، تمہارے غلطیوں کی سزا انہوں بھگت رہے، ان کا کروڑوں کا مال نقصان ہو چکا ہے، ان کے کئی جانے جا چکے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک طوفان ہے، کہنے کو تو ایک سیلاب ہے، لیکن یہ کیوں آیا؟ کبھی آیا تھا تاریخ میں؟ کبھی ماضی میں آیا تھا؟ یہ سوچنا چاہیے ہم کو، اس کے اوپر وچار کرنا چاہیے، یہ آیا تو کیوں آیا اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کے بغیر اجازت کے درخت کا ایک پتا نہیں ہل سکتا، تو یہ سب کہاں سے ہوگا؟ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، بڑے خطرناک ہے دبئی کے حالات۔ دعا کیجئے کہ وہاں کی عوام کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کے جو بڑے کیے ہیں غلطی، ان غلطیوں کی سزا ان معصوموں کو نہ ملے، ان ننھوں کو نہ ملے، ان ضعیفوں کو نہ ملے۔ جو تباہی مچی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے اور اپنی حفاظت فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب اس کو تو سمجھ میں آ چکا ہوگا، اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ ایسا میں نے اب اتنے سالوں میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں کئی طوفان دیکھے، کئی زلزلے دیکھے، کئی ایسے چیزیں دیکھی، لیکن اتنی خطرناک تباہی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ان کا جو ٹاور ہے نا، وہ خلیفہ ٹاور، وہ تک کھل رہا ہے، وہ کبھی بھی گر سکتا ہے، وہ کبھی بھی گر سکتا ہے۔ تو لگاؤ اندازہ یہ کیا ہے، یہ کتنی تباہی ہے۔ یہ تباہی کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ تباہی کیوں آئی ہے؟ تم اگرچہ معصوم جانوں کا سودا کرو گے، ان کے خلاف جاؤ گے، کسی کے اوپر ظلم کرو گے، کوئی مظلوم کی مدد نہیں کریں گے، تو یہ تمہارے ساتھ برابر ہوگا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔